آپ لوگوں کو جو ہم نے اس وقت زحمت دی ہے تو اس میں ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ہمارے پاس کوئی اچھی نیوز ہوتی ہے جب تو ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا کریں، اور آپ کے ذریعے ظاہر ہے کہ وہ پوری قوم کے پاس جاتی ہے، ریاست کے لوگوں کے پاس جاتی ہے، اس کی ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے لوگوں کو کہ جی حکومت کچھ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی۔ اس وقت ہماری ایک آدھ پروجیکٹ کی خواہش تھی، لیکن اللہ تعالیٰ بعد اگر نیتوں کی بنیاد پہ چیزوں میں زیادہ بہتری کر لیتے ہیں۔ ہماری ٹیم نے بڑی اچھی نیگوسیشن، اپنی سکلز کا، مہارت کا، تجربے کا اس کو بروکار لاتے ہوئے سعودی جو فنڈ ہے ڈیولپمنٹ فنڈ، اس میں ان کے ساتھ ہم اپنے کچھ پروجیکٹس اپروو کرانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس ٹیم کو ہیڈ کر رہے تھے فیاض علی عباسی صاحب، ڈینگا ACSD۔ اس میں جو ان کے مہارت ہے، ہم نے ان کو مبارکباد دی اپنی ساری ٹیم کو۔ رائٹ پیپل فار دا رائٹ جاب جب ہوتے ہیں لوگ اپنے تجربے کی بنیاد پہ ان کو کانفیڈنس دیا جاتا ہے، تو کام کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ڈیلیگیشن آف پاور، لوگوں کو اعتماد دیں اور وہ پورے اعتماد کے ساتھ اور کھل کے پھر وہ کام کرتے ہیں۔ ہمارے پاس بہت شارٹ ٹائم تھا، ہماری ٹیم نے بہت اچھا کام کیا۔ جو پروجیکٹ ہمارے اس وقت اپروو ہوئے ہیں، تقریباً 30 ارب کے پروجیکٹ ہم اپروو کروانے میں کامیاب ہو گئے۔ ان پروجیکٹ کی جو نریشن وائز یا ڈیٹیل وائز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، ایک ہمارا 48 میگا واٹ کا شونٹر ہائیڈل پاور پروجیکٹ ہے۔ اس کے اوپر کاسٹ آنی ہے روپیز میں تقریباً 11 ارب 27 کروڑ 43 لاکھ، تو یہ سعودی بنتے ہیں 24 کروڑ 74 لاکھ سعودی ریال۔ دوسرا ہمارا پروجیکٹ ہے 22 میگا واٹ جاگرا 4 ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ڈسٹرکٹ جیلم کے نیلم کے اندر، یہ بھی 6 ارب 61 کروڑ 46 لاکھ 56 ہزار کا، یہ سعودی 13 کروڑ 12 لاکھ 50 ہزار سعودی ریال۔ دوسری ہے ہمارے پاس کاسمترا کامسر تک کوڑی 3.7 کلومیٹر، یہ چھلپانی ہے، مظفر آباد تو 8 مقام شاردہ روڈ۔ یہ ہمارے روپیز میں ہمارے 12 ارب پہ، سعودی جو ہے وہ 20 کروڑ 62 لاکھ 50 ہزار سعودی ریال۔ ٹوٹل جو میزانیہ ہے، یہ جو میزان بنتا ہے، یہ میزان بن رہا ہے 29 ارب 88 کروڑ 89 لاکھ 56 ہزار۔ یہ وہ پروجیکٹ جو ہم سعودی فنڈ فار ڈیولپمنٹ سے اپروو کرانے میں کامیاب ہوئے، اور اس کے کامیابی پہ میں آپ کے ذریعے آپ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ بھی ریاست کے رہنے والے ہیں اور آپ کو بھی اتنی ایکسائٹمنٹ ہوگی جتنی ہم سب کو ہو رہی ہے، اور آپ کے ذریعے میں تمام ریاست کے رہنے والوں کو یا پاکستان میں جتنے بھی پاکستان کے رہنے والے میں سب کو اس کے اوپر مبارکباد دوں گا۔ اور اس مشکل ٹائم میں کورونا کے بعد آپ نے دیکھا کہ دنیا کی جو بڑی سے بڑی اکانومی تھی وہ شیک ہوئی۔ کوئی اکانومی ایسی نہیں ہے۔ لیمن برادر کے کرائسس جو 2008 میں شروع ہوئے تھے، لیمن برادرز کے بعد یہ جو کورونا کا کرائسس تھا، اس نے ساری دنیا کی اکانومی کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ G20 کی طرف بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ جو ڈیولپنگ نیشنز کی وہ جو ہیلپ کیا کرتے ہیں۔ ساری جگہوں پہ اسپیشلی جو فائنینشیل کرنچ ہے وہ کیش کے اوپر ہے۔ کیش لیکویڈیٹی کے لیے موومنٹ کا ہونا ضروری ہوتا ہے، سرکولیشن کا ہونا ضروری ہوتا ہے، ٹریڈ کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اور وہ ٹریڈ بری طرح ہٹ ہوتی ہے چونکہ جب دنیا میں ساری جگہوں پہ ریسٹرکشن لگتی ہیں، لوگ آئسولیشن کی طرف جاتے ہیں۔ آئسولیشن میں یہ کام نہیں ہو سکتے، تو کیش جب ہٹ ہوتا ہے تو آپ کے پاس یہ پوزیشن نہیں ہوتی کہ آپ دوسرے کی ہیلپ کر سکیں، اور بڑی بڑی اکانومی، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ بلین ڈالرز کی، ملٹی بلین ڈالرز کی کمپنیاں ایک ایک دن میں کلیپس کر رہی ہیں۔ پچھلے ایک ہفتے کی صرف آپ بزنس نیوز اٹھا کے دیکھیں تو 2 بڑے ادارے عالمی سطح پہ ہٹ ہوئے ہیں جو بلین ڈالرز کے تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم کے اوپر ہمارے پاس ایک فریش ہوا کا جھونکا، آزاد کشمیر میں ہزاروں ملین ڈالر کی ریکوائرمنٹ ہے اگر آزاد کشمیر کو آپ اس لیول کے اوپر ڈیولپ کرنا چاہیے۔ لیکن ان حالات میں چونکہ ساری دنیا جب اپنے مسائل سے دوچار ہے
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے کوئی یہ سوچے گا تو اس کے لیے ہم سعودی حکومت، سعودی عرب کا یہ جو فنڈ فار ڈیولپمنٹ، اس کی تمام مینجمنٹ، اور سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کی طرف سمپیتھی کی نگاہوں سے دیکھا ہے. جب بھی پاکستان میں مشکل حالات ہوئے ہیں، ہمیں آئل میں سبسڈی ملی ہو، ہمیں کریڈٹ ملا ہو، کسی نہ کسی صورت میں انہوں نے ریلیف دیا. لیکن آزاد کشمیر پاکستان کا حصہ ہے، پاکستان کی بنیادی اینٹ ہے. اور آپ یہ آتے ہوئے جب تو حالہ سے ادھر یونیورسٹی کا پروجیکٹ دیکھتے ہیں، اور آپ BCوں UAE کے، سعودی عرب کے پروجیکٹ دیکھیں گے کہ ارتھ کوئک کے ٹائم پہ بھی، اس سے پہلے بھی، اس کے بعد بھی ہمارے جو سعودی بھائی ہیں وہ بڑی سخاوت کے ساتھ آگے آئے، اور ہماری ان سے توقع اس سے اور زیادہ بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو گنجائش بھی دی ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے کہ اس وقت بھی سعودی عرب کی اکانومی کو بڑی ہٹ پڑی. تو بنیادی طور پہ عالمی سطح پہ جب آئل کی پرائسز ہٹ ہوتی ہیں تو جو ملک آئل پروڈیوس کرتے ہیں ان کی اکانومی کو ہٹ پڑتی ہے. چند بیرل ڈالر کے اوپر جو ہے، جب چند ڈالر جو ہے فی بیرل کے اوپر امپیکٹ کرتے ہیں، ان ملکوں کو، رشیا ہو، سعودی ہو، ایران ہو، UAE ہو، ان ملکوں کو جو آئل بیچنے والے، ایکسپورٹ کرنے والے ملک ہیں، ان کو کیا زیادہ فرق پڑتا ہے. لیکن ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارے مسائل کے باوجود آزاد کشمیر کی جو فصلی ہے، اس میں ہمارے ساتھ وہ شفقت کا زیادہ اور اظہار کر بھی سکتے ہیں، مظاہرہ بھی کریں گے. لیکن جس طرح بھی ہماری ٹیم کے ساتھ انہوں نے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ صاف دلی کا مظاہرہ کیا اور آزاد کشمیر کی جو مجبوریاں اور مشکلات ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کیا. تو اس کے لیے اس ٹائم کے اوپر ہمارے اس پروجیکٹ کا اپروو ہو جانا، میں نے جسے کہا کہ ہم شاید اتنا ایکسپیکٹ نہ کرتے ہوں کہ چونکہ ان کی مشکلات ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے کئی اور جگہوں پہ بھی ان کو ہیلپ کرنی پڑتی ہے. لیکن ہماری طرف انہوں نے جس طرح دیکھا، اظہار کیا اور جسچر دیا، اس کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ورڈز کم ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور اس میں خصوصی طور پہ جو ہماری ٹیم ہے، اس کے اوپر بھی ہمیں یہ، اس آپ کی وساطت سے میں یہ کہوں گا کہ اپنے لوگوں کے اوپر اعتماد کریں، ان کو کانفیڈنس دیں. کوئی بھی پاکستان کا رہنے والا کسی بھی جگہ پہ ہے، اس کے اندر مکمل بدرجہ اتم ٹیلنٹ موجود ہوتا ہے. آپ صرف لوگوں کو اس کا اظہار کرنے کا، ایکسپریس کرنے کا موقع دیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو اپنی ہسٹری، جو کہ یہ جو پروجیکٹ ہم پہلے کر رہے تھے، وہ رکا تو کیوں رکا، کب رکا تھا، کن وجوہات کی بنیاد پہ رکا تھا، جو ان لوگوں نے اپنے اس تجربے، اس نالج کا، میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح استعمال کیا. کیونکہ بنیادی طور پہ ہر ٹیم کا ایک کام کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے، اور میں ٹیم ورک کے اوپر ہی بلیو کرتا ہوں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں یا ٹیم ہارتی ہے یا ٹیم جیتی ہے. نہ تو انفرادی کبھی کوئی جیتا ہے، نہ کبھی کوئی انفرادی ہارا ہے. ٹیم ہوتی ہے جو ہارا جیتا کرتا ہے. اس میں الحمدللہ آپ یہ کہیں گے کہ یہ ایک ایسی چیز، یہ شاید کوئی اور حکومت کرتی تو وہ اتنا ڈرم پیٹتی کہ وہ باہر پہلے پورا شہر سر پہ اٹھاتی اور پھر آپ کے ساتھ بات کرتی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس طرح کی نیت صاف ہے، ہماری ریاست کے وسائل کے اوپر ہماری نظر نہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اوپر والا ہے وہ ان ساری چیزوں کو دیکھتا ہے کہ بھائی ان لوگوں کی نیت یہاں پہ کیسی ہے، اپنے لوگوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا چاہتے ہیں. تو جو لوگوں نے مجھ پہ اعتماد کا اظہار کیا تھا، میں نے صرف ایک ہی بات کر سکتا کہ جی دوسرا اگر مجھ سے بہتر ہے اس کو ووٹ دے دیں. میں آپ کو یہ گارنٹی دے سکتا ہوں کہ میں آپ کے وسائل نہیں لوٹوں گا، پانی بجلی نہیں چوری ہوگی، اسکیمیں نہیں کھائی جائیں گی. تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس سے تو نیت نہیں چھپ سکتی نا. میں آپ کے سامنے اور سکتا چھپا لوں، آپ مجھ سے چھپا لیں، لیکن وہ اوپر والے سے نہیں چھپا. اس طرح کی میں یہ سمجھتا ہوں، اس پہ بڑا مکمل یقین ہے کہ بعض اوقات انہونیاں ہونی ہوتی ہیں، وہ ایسے ہوتی ہیں کہ آپ کی نیت صاف ہو. وہ وہاں سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ غیب کے پردے سے آپ کے لیے وسائل بھی مہیا ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے آتے ہیں. اس وقت ہمارے پاس کافی فائنینشیل ہماری لمیٹیشنز ہیں، مشکلات ہیں، لیکن ہم اس سے باہر نکلنے میں مکمل طور پہ پورا دیں. چونکہ دنیا میں اس چیز کے اوپر مکمل یقین رکھتا ہوں کہ کوئی بند دروازہ نہیں ہوتا. آپ کے پاس اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اسباب مہیا کرتا ہے.